بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات و خواتین، براہ مہربانی سنت کی پابندی کرتے ہوئے صفوں کو درست فرما لیں۔ صفوں کا درست کرنا سنت کے مطابق یہ نماز کے مکمل کرنے کا حصہ ہے۔ مرد حضرات اپنی شلواریں، پتلونیں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ میرے آپ کے عافیت سے نصیب کرے۔ نماز عید پڑھنے کے لیے اللہ مالک نے اپنی رحمت سے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ نماز عید 2 رکعت نماز ہے جیسے باقی نمازیں۔ نماز عید باقی نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز ہے، صرف ایک بات کا فرق ہے، رانا سب سیدھے ہو جائیں، اور وہ ہے تکبیرات زائدہ۔ نماز عید میں باقی نمازوں کے مقابلے میں زائد تکبیرات ہیں، اور سنت کے مطابق ان کی تعداد 12 ہے، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں۔ ان تکبیروں کے کہنے کا وقت تکبیر تحریمہ جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس کے کہنے کے بعد 7 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور حضرت عمر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اس کے بعد باقی نمازوں کی طرح سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کے کچھ حصہ کی تلاوت ہے۔ رکوع، سجود، قومہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ویسے ہی ہے جیسے عام 2 رکعتوں میں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور سورہ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے 5 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے 5 تکبیرات کہنا ہے۔ بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح ہے۔ اللہ کی توفیق سے نماز شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے التماس ہے صفوں کو ایک دم درست فرما لیجیے۔ پہلی درست کرنا یہ نماز کا مکمل کرنے کا حصہ ہے۔ بائیں طرف آخر سے ساتھی کچھ پیچھے ہو جاؤ، بیٹا پیچھے ہو جاؤ، کچھ کالے سوٹ والے ساتھی پیچھے ہو جاؤ۔ اسی طرح ہر صف میں یہ صف، بیٹا آگے ہو جاؤ، ٹھیک صف کو درست کیجئے، صف کو درست کیجئے۔ صفوں کا درست کرنا نماز کے مکمل کرنے کا حصہ ہے۔
اہتمام سے صف کو درست کیجیے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے 30 منٹ کا خطبہ ہوگا، اور 30 کا معنی 30 ہے 31 نہیں، انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
آمین. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حاسبنا حسابا الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات و خواتین، اللہ کریم نے ہمیں زندگی میں جو خوشی کے مواقع عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک حقیقی خوشی کا موقع عید الفطر کا موقع ہے. لیکن کیا کریں، میرے ایسے نالائقوں نے اس خوشی کے موقع کو
اور رونے کا موقع بنا دیا۔ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے حالات کیا ہیں، کس طرف خیر نظر آ رہی ہے، اپنی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی جانب دیکھیں، معاشی دیکھیں، آئینی دیکھیں، صحت کا دیکھیں، سیاسی دیکھیں، کون سا شعبہ اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ معاشی طور پر ہماری کیا حیثیت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کس طرح ہمارا ایک ایک فرد قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ سیاسی طور پر ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں جو سلیبس ہے وہ ہماری مرضی کا نہیں بلکہ جو ڈکٹیشن آئے اس کی پابندی کرنا۔ آئی زندگی، اللہ اکبر، روتے جائیں، سارا دن عید کا ختم ہو جائے، ہمارا رونا نہیں تھمتا۔ صحت کی حالت کیا ہے، اللہ اکبر، ملک کو معطل کیا گیا، کیوں کہ صحت کا معاملہ بگڑ چکا ہے، ٹریفک جام، پبلک ٹرانسپورٹ بند، اور کیا کچھ ہے، آپ حضرات غالباً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس سب کچھ کیوں ہے؟ آج کے اس سبق میں، سبق ہے میرے لیے اور اللہ کرے آپ سب کے لیے ہو، آج کے اس سبق میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بربادی، یہ نہیں کہ برباد ہونے جا رہے ہیں، برباد ہو چکے، اپنی بربادی اور تباہی جس کے سمندر میں کہنے اور سننے والے ڈوبے ہیں اور بچنے والے تھوڑے، اور اللہ کرے سارے بچ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ رب العالمین ارحم الراحمین ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کے بندے کتنے نالائق، ناکارہ، سیاہکار، پاپی اور مجرم ہیں، وہ چاہتے ہیں تباہی کے سمندر سے نکلے نہیں بلکہ خیر اور سلامتی سے دنیا سے پار ہو کے ان کی جنت میں چلے جائیں۔ انہوں نے ہماری بربادی، ہماری ہلاکت، ہماری تباہی کا سبب اپنے کلام پاک میں جا بجا بیان کیا۔ سورہ الشورى 25واں پارہ، آیت کریمہ نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہاری ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ کہ کس چیز کی؟ میری، اور آپ اپنے متعلق خود کہیے، میں کچھ نہیں کہتا، گستاخی نہ ہو جائے، وہ میرے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جج صاحب سب کرتوتوں کی سزا نہیں کچھ کی ہے، رب جلال گواہ ہے، اگر سب کرتوتوں کی سزا مل جائے زمین کے اندر دھنسا دیے جائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا، ہماری آنے والی بیماریاں، آنے والی تباہیاں اور جو آ چکی ہیں ان کا سبب بیان کیا، اور صرف سبب ہی بیان نہیں کیا، اس سے نکلنے کا علاج بھی بیان کر دیا۔ عظیم شخصیت ہے امت میں چوتھے نمبر کی، تو بات بھی تو بہت بڑی ہو۔ توجہ فرمائیے، ما نزل بلاء، ما نزل بلاء الا بذنب، ولا رفع بلاء الا بالتوبہ۔ فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے، کوئی مصیبت
نہیں اترتی، مگر کس وجہ سے؟ میری التماس سے گستاخی کر رہا ہوں، زور سے بولنا برسٹر صاحب، کس وجہ سے؟ کوئی مصیبت نہیں اترتی مگر گناہ کی وجہ سے۔ بولو، زور سے بولو۔ کھجورے نہیں کھا کے آئے؟ زور سے بولو تاکہ سبق گھر لے کے جائے۔ انصاری صاحب زور سے بولو۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر فضل الہی کی کرتوت کی وجہ سے۔ ہر شخص اپنا نام لے جو سمجھتا ہے۔ وَلَا رُفِعَ بَلَاءٌ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، کوئی مصیبت اٹھائی نہیں جائے گی، لگا لے زور، لگا لے زور، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، مشرق مغرب سب کو اکٹھا کر لیں، عذاب دور نہ ہوگا مگر توبہ سے۔ حضرات و خواتین، اور توبہ، اللہ اکبر، کس کے حضور توبہ؟ یا اللہ، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہ دی، اگر خبر نہ دی ہوتی، زبان پہ لاتے ہوئے زبان رک جاتی۔ کیا خبر دی ہے؟ توجہ فرمائیے۔ امام مسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار حتی تطلع الشمس من مغربها او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ فقیر ہے، اللہ فقیر ہے، وکاس بیٹا، اللہ غنی ہے، اللہ الصمد، سارے ان کے حضور فقیر ہیں، وہ سب سے بے نیاز، لیکن وہ خود ذو جلال والاکرام رات کو اپنا، وہ خود ذو جلال والاکرام صبح کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تاکہ رات کی تاریکی میں گناہوں کو کرنے والا آ جائے اور اس کو وہ استقبال، اس کا وہ استقبال کرے، تاکہ وہ رات کے پاپی کے گناہوں کی توبہ قبول کر لے، اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ سارے دن پاپ کرنے والا، گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا توبہ کرے، وہ اس کا استقبال کر کے اس کی توبہ کو قبول کرے۔ حضرات و خواتین، میرے اور آپ کے رب میرے اور آپ کے لیے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کو مطلب نہ ہو تو سلام نہیں دیتا، وہ بے نیاز رب ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے، بوڑھے اور جوان کے لیے، اور رات کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، دن کو بھی پھیلاتے ہیں، آ جاؤ، میں رب العالمین استقبال کے لیے حاضر ہوں، آؤ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں۔ اور یہ توبہ تھوڑے گناہوں سے نہیں، گناہوں کے سمندر بھی ہوں، زمین کی سطح سے آسمان کی بلندی تک بھی ہو، وہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام ترمذی نے رحمہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک
علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے دعا کرے، میری رحمت کی امید رکھے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ کتنے ہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں، کپڑے پہن کے ٹوپی پہن کے آنا یہ مقصد نہیں، کچھ لے کے جائیں. اے آدم کے بیٹے، پھر سنیے، امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اللہ رب العالمین خود فرماتے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. مزید سماعت فرمائیے، کیا توبہ سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں؟ نہیں، حاشا وکلا. یہ کس نے کہا؟ توبہ سے معاشی حالت سدھر جائے گی، رحمت کی موسلادھار بارش ہوگی، مالوں میں اضافہ ہوگا، قرضے نہیں لینے پڑیں گے، اولادوں میں اضافہ ہوگا، دشمن کو آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوگی، ہندوستان کا شکوہ نہ کرنا پڑے گا، پانی کی فراوانی ہوگی، باہر سے کیلے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیلے اور حتیٰ کہ پیاز بھی، چلسا پیاز ٹماٹر باہر سے نہ منگوانے پڑیں گے. اللہ کی فضل و کرم سے، استغفار کی برکت سے یہ سب کچھ آئے گا. 29واں پارہ سورہ نوح آیات کریمہ 10 سے 12 تک اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے. رب ذو جلال نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی بات کو نقل کیا اور وہ بات انہوں نے اپنی قوم سے فرمائی. توجہ فرمائیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، یقیناً وہ کیا ہیں، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے. ہماری طرح ہے 20 سال اندر سے کینہ ختم نہ کرے، نہ، ادھر توبہ ادھر معافی. اور کیا ہوگا؟ اب میرے ساتھ گنیے. پہلا فائدہ تو گناہ کی معافی، دوسرا فائدہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم گناہوں کی معافی مانگو گے، معاف ہوئے. دوسری بات، رحمت کی موسلادھار بارش نازل کرے. باغوں والوں، جو رحمت بارش کے پانی سے ہے تو کسی اور پانی میں ہے. تیسرا فائدہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، قرضے میں نہ ڈوبو گے، اپنے ملک کی قیمتی چیزوں کو بیچ بیچ کے قرضے نہ لوگے. اپنے، میں کیا کہوں، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کیا کیا گروی رکھا جا رہا ہے. یہ ملک باقی رہنے کے لیے ہے یا بیچنے کے لیے؟ جب سب کچھ ساہوکار کے ہاں گروی رکھا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گا؟ زمین کے نیچے جائیں گا. کیا کیا گروی رکھا جا چکا ہے اور کیا کیا رکھا جا رہا ہے.
نہیں ہوگا ایسے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں میں اضافہ کریں گے. اور کیا ہوگا؟ مشرق و مغرب سے مدد کے لیے انتظار کریں گے، بیڑا آئے تو بیڑا پار ہو، نہیں ہوگا، بیڑا غرق ہوگا. دشمن وہ ہمیں بچانے کے لیے بیڑا بھیجے گا، نہ پہلے آیا نہ کبھی آئے گا. کیا ہوگا؟ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے اپنے بازو پیدا کرے گا، بیٹے دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، سبزیاں، اِنَّا لِلَّهِ، پنجاب 5 دریاؤں کا صوبہ، باہر سے سبزیاں امپورٹ کریں. اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ. گندم بوڑے بر صغیر کو بھیجنے والا خطہ، باہر سے گندم منگائے. یہ جینے کا مقام ہے. بیان دینے سے، تصویر بنانے سے ملک ترقی کر گیا. کیا ہوگا؟ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، اللہ تمہارے لیے باغات بنائیں گے. جب اللہ باغات بنائیں گے تو قلت رہے گی. ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہروں کو چالو کرے گا. حضرات و خواتین، اور یہی دعوت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو دی. سورہ ہود آیت کریمہ 52 گھروں میں جا کے دیکھ لیجیے. اور انہوں نے ایک اور بات بھی اللہ کے حکم سے بیان کی. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے میری قوم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کیا ہوگا؟ اللہ رحمت کی موسلادھار بارش بھیجے گا. اور کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جس مصیبت میں آج پھنسے ہیں، زندگی کو معطل کیا ہے، وہ مصیبت ختم ہو جائے گی. کیا ہے وہ مصیبت؟ اللہ صحت دے گا، قوت دے گا، بیماریاں دفع ہو جائیں گی، دشمن ڈر جائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا. جب طاقت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی طرف سے بیماریاں رہیں گی. بولو، دشمن کا خوف رہے گا، دشمن ڈرے گا. کیا ہو گیا؟ کتنے دلائل و شواہد ہیں. یہاں بات روکتے ہوئے آخری نقطہ کہ توبہ استغفار کیسے ہے. سماعت فرما لیجیے. امام راغب اصفہانی نے فرمایا، زبان سے توبہ عمل کے بغیر یہ بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے. ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں جھوٹے؟ زبان سے 500 دانہ کی تسبیح بھی پھیرے، عمل نہیں، تو یہ کام کن کا ہے؟ بہت بڑے جھوٹوں کا ہے. اور علامہ راضی نے بیان کیا شرع میں توبہ یہ ہے کہ برے اعمال سے نکل کر اچھے اعمال تک آ جائیں. کیا میں آپ انفرادی اور اجتماعی طور پر آئے ہیں یا پرنالا جہاں تھا وہیں ہے؟ اللہ مجھے آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے، پوری امت کو دے. اور جن جن مسائل میں ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جکڑ چکے ہیں، اللہ اس سے نجات دے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ اے گروہ خواتین، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ جو سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے، کیا مردوں کے ہاتھوں سے آپ کے تعاون کے بغیر ہونا ممکن ہے؟ ہم نے ابھی سنا توبہ کیسے ہوگی، برے اعمال سے ہٹ کے اچھے اعمال کی طرف آنا۔ آدمی کتنا بڑا بن جائے، کتنا طاقتور بن جائے، کتنا پارسا بن جائے، گھر کے نقشے کو تنہا بدل سکتا ہے۔ خوشی کا موقع، گھر کا موقع، خوشی کا موقع، غم کا موقع گھر میں آتا ہے۔ اب 24 گھنٹے مرد گھر میں رہتا ہے، گھر میں کون زیادہ رہتا ہے؟ بچے جو بات باپ کے ڈنڈے سے نہیں مانتے، وہ ماں کے 2 آنسوؤں سے مان جاتے ہیں۔ بھائی جابر سرکش کسی کے سمجھانے پر بالکل بے اثر ثابت ہوتے ہیں، بہن 2 آنسو بہا دے، بھائی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اے ماں، اے بیٹی، اے بیوی، اے پوتی، اپنی حیثیت کو پہچان، برائی سے ہٹنے میں، نیکی تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر۔ اے مسلمان خاتون، تیری تاریخ بڑی روشن ہے۔ مکی دور کو دیکھیں یا مدنی دور کو دیکھیں، اور اس کے بعد خیر کی صدیوں کو دیکھیں، ہر دور میں تو چمکتا ہوا سورج اور چاند ہے۔ اے مسلمان ماں، اے مسلمان بیٹی، اے مسلمان بیوی، اے مسلمان دادی، اے مسلمان نانی، اپنی حیثیت کو پہچان اور خیر کے لیے بدی سے دور ہو کے نیکی تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر۔ زمین و آسمان تیرے کردار کو دیکھنے کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مردوں اور عورتوں دونوں کو ہدایت دے، دونوں سچی توبہ کریں اور خیر کی طرف اللہ کے حکم سے آ جائیں، گناہ مٹ جائیں، نیکیوں کا چلن ہو جائے، معاشی بدحالی دور ہو جائے، بیماری مٹ جائے، سلامتی آ جائے، سیاسی قوت ہو جائے۔ اللہ نے جتنی زندگی کے دن دیے ہیں عزت والے دیکھیں، ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نجات دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے رب ذوالجلال، ہم نالائقوں، ناکاروں، نکموں پر آپ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ عید کا اجتماع جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی لانے کا حکم دیا جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، اور ان کو حکم دینے کا سبب ایک یہ بیان کیا تاکہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے۔ تو یا اللہ، یہ دعا کا کتنا بڑا موقع آپ نے ہم ناکاروں کو نصیب فرمایا ہے۔ اے اللہ، اب ہمیں جب آپ نے خود موقع عطا فرمایا، یا اللہ ہم اپنی طاقت سے نہیں آئے، ہم تو اپنی طاقت سے اپنے بیڈ سے واش روم بھی نہیں جا سکتے، نہیں، ہم تو اپنی طاقت سے چائے کا کپ بھی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتے۔ یا اللہ، آپ لائے ہو، اب ذلیل و خوار کر کے، شرمندہ کر کے
نامراد کر کے، خائب و خاسر کر کے یہاں سے واپس نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر کے بیچ، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر کے بیچ، اے اللہ گناہوں سے پاک کر کے بیچ، اے اللہ گناہوں سے پاک کر کے بیچ، اے اللہ کہنے والے نالائق اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو یہ توفیق دے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں اور آئندہ عزم کریں، یا اللہ جب تک اس جان میں جان ہے گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اور اے اللہ اٹھنے سے پہلے اے سورج کے رب، آسمان کے رب، زمین کے رب، اے اللہ اٹھنے سے پہلے اور بولنے والے کے چپ ہونے سے پہلے بولنے والے ناکارے کے اور سننے والے تمام حضرات و خواتین کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ اس معافی کے جو فوائد ہیں دنیاوی اخروی، معاشی، صحت کے، سیاست جو فائدہ ہے اپنے فضل و کرم سے ہم نالائقوں کو نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔